نبیوں کی بات بچوں کے ساتھ۔ چٹانوں والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا تھا اس کا نام عاد تھا۔ وہ لوگ امان اور حضر الموت کے درمیان احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ اتنے دراز قد اور طاقتور تھے کہ اللہ فرماتا ہے ان جیسے لوگ کسی شہر میں بھی پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ انہوں نے ارم جیسا شہر بسا رکھا تھا جس میں لمبے لمبے ستون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات اور چشموں سے نوازا، انہیں بے شمار جانور عطا کیے اور دنیا کے کام سنبھالنے کے لیے بہت سے بیٹے بھی دیے۔ لیکن ان لوگوں کی بے وقوفی دیکھے کہ ہر اونچی جگہ پر اپنے دیوتاؤں کی قربان گاہیں اور بیکار قسم کی یادگاریں بناتے، اپنے رہنے کے لیے بڑے مضبوط قلعہ نما مکانات بناتے، گویا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ طاقتور ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ لوگ اس طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ دے اور عبادت اور پوجا آپ بتوں کی شروع کر دیں۔ سارے معاشرے کو اس چیز پر لانے کے لیے بیکار قسم کی عمارتیں تعمیر کریں اور اپنی حیثیت منوانے کے لیے محل نما مکانات کا سہارا لیں، لیکن جب اللہ کی مخلوق کا معاملہ ہو تو آپ ظالمانہ سلوک کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام دراصل ان کی انہی ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے بہت ہی سیدھی بات کہی، اے لوگو، تمہیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ اس اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور کی عبادت کرنا زیب نہیں دیتا؟ ان کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس بات سے نہ صرف انکار کیا بلکہ الٹا انہیں کہنے لگے، یہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم دماغی طور پر کمزور آدمی ہو، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کیوں بھائی، میں نے کون سی بے وقوفی کی بات کی ہے؟ مجھے تو اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے جس نے سارے جہانوں کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ ہر ایک کی پرورش کا سامان بھی اس میں پیدا کیا ہے۔ میں تمہیں اس رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں پوری دیانت داری سے اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ اصل میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ کیا تم اس بات سے حیران پریشان ہو کہ تمہارا رب تمہیں میں سے ایک آدمی کو چن کر نصیحت کی باتیں بتائے تاکہ وہ تمہیں ان غلط کاموں کے انجام سے ڈرا سکے؟ تو سوچو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کی جانشین کے طور پر نہیں بنایا؟ اور کیا ساری دنیا میں سے صرف تمہیں چن کر طاقتور ترین قوم نہیں بنایا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب میں سے چن کر تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں حیران ہونے کی اور نہ ماننے کی کیا بات ہے؟ سوچو تاکہ تم پر اس دنیا اور اگلی دنیا کی کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں۔ اب ان باتوں کا کوئی صحیح جواب تو ان کے پاس تھا نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اچھا تو تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں اور جن بتوں وغیرہ کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط کام کرتے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ہاں، یہ نرا جھوٹ ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑا ہوا ہے۔ تمہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ سوچو تو آخر میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا میں تم سے اس کے بدلے کوئی چیز مانگ رہا ہوں؟ مجھے میرا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا، کیونکہ میں اسی کے کہنے پر تمہیں غلط چیزوں کے برے انجام سے ڈرا رہا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور جو غلطیاں تم کرتے رہے ہو ان کی معافی مانگ لو۔
تمہارا رب موسلا دھار مینا برسا کر تمہاری زمینوں کی زرخیزی کی قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور پھلوں اور فصلوں کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے تمہاری معاشی قوت بھی بڑھے گی، اور اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم گناہگار بن جاؤ گے۔ قوم کے سردار بولے، اے ہود، تم اپنے رسول ہونے کا کوئی ثبوت تو لائے نہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے دیوتاؤں کو چھوڑیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے ان دیوتاؤں نے ہی کوئی جنتر منتر پڑھ کر تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے بالکل ہی منہ پھیر لیا اور ایسی الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام بولے، میں نے تو تمہیں ہر وہ بات اچھی طرح پہنچا دی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کہی تھی۔ اگر تم نے میری باتیں نہیں مانی تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا بسائے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے سے نہ باز رکھ سکتے ہو اور نہ ایسا کرنے پر اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمہاری اس بات سے بری ذمہ ہوں جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ قوم عاد نے اپنے رب کی باتوں کو ماننے میں جھگڑا کیا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا کہنا نہ مانا، بلکہ ہر اس انسان کے پیچھے چلے جو سچی باتوں کا دشمن تھا اور سخت مغرور تھا۔ سب کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ناحق ہی غرور کرنے لگے، کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ یہ کہہ کر گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو خود دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا چھوڑ دی جو ہر چیز کو جو اس کے راستے میں آتی تباہ و برباد کر دیتی، لیکن وہ لوگ ابھی بھی ماننے کو تیار نہ تھے۔ جب اس آندھی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، آہا کتنے گہرے بادل آ رہے ہیں، اب تو خوب بارش ہوگی۔ بے وقوفو، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، عاد ایک ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو 7 راتیں اور 8 دن بغیر وقفے کے ان پر چلتی رہی۔ اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ وہ کیسے تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ سب کے سب گھمنڈی انسان زمین پر ایسے گرے اور مرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ لیکن بچوں، ایک بات ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔